टी-सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा आप तक हर खबर। آج ہمارے بلدیہ ٹاؤن کے اس عظیم ادارہ جامعہ صفہ میں چرچ آف پاکستان کے بشپ فریڈرک جان صاحب اور دیگر مسیحی کمیونٹی کی اعلیٰ قیادت اور یہاں کے اعلیٰ رہنما تشریف لائے، اور دراصل یہ حضرات اظہار تشکر کرنے کے لیے، شکریہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے کہ حال ہی کے اندر بلدیہ ٹاؤن D3 کے علاقے قذافی کالونی کے اندر جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے یہ حضرات شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی مشترکہ ڈیمانڈ یہ ہے، مطالبہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت امن و امان کو خراب کرنے کی گہری سازش تھی، اور تمام کے تمام قرائن اور دلائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد واضح طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسیحی کمیونٹی اور برادران اسلام کو آپس میں لڑانے کی ایک گہری ترین سازش تھی، اور یہ سازش تھی کہ خون ہو، لاشیں گریں، اور عبادت گاہوں کو، ان کے عزت اور احترام کو پامال کیا جائے، گھروں کو نعوذ باللہ جلایا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بلدیہ ٹاؤن کی سیاسی لیڈرشپ نے بالغ نظری کا مظاہرہ کیا، یہاں کی مذہبی قیادت نے، بالخصوص جامعہ صفہ کے اساتذہ اور یہاں کے اسٹوڈنٹس اور طلباء نے بروقت وہاں پہنچ کر کے متاثرہ فیملی کو ریکور کیا، مسیحی آبادی کا تحفظ کیا، ان کے تمام گھروں کی حفاظت کی، اور جو متاثرہ فیملی تھی اس کو باقاعدہ بحفاظت بازیاب کرا کر کے انتظامیہ تک پہنچایا۔ اصل حقیقی مجرم تھا، اس حقیقی مجرم کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے، انتظامیہ کاوشوں میں لگی ہوئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، وہ در حقیقت مسیحی کمیونٹی کا بھی دشمن تھا، اسلام کی بھی دشمنی اس نے کی ہے، قرآن کی دشمنی بھی کی ہے، اور وطن عزیز پاکستان کے امن و امان کو خراب کرنے کی بھی سازش کی ہے۔ اس اصل مجرم کو پکڑا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اسے عبرتناک سزا دی جائے، مگر اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو چاہے وہ مسیحی کمیونٹی یا کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، ادنا درجے کی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، مجرم چھوٹنے نہ پائے، اور بے قصورے کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ ہو۔ یہی اسلامی اور شرعی اور دینی تعلیمات ہیں۔ ہم سب اسی دینی تعلیم پر انشاءاللہ عمل پیرا ہیں، اور آئندہ بھی عمل پیرا رہیں گے۔ بھائی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے جس طور سے اس میں، اور ان کے اسٹوڈنٹس نے جس طرح سے اپنی خدمات پیش کی اور جس طرح سے اپنا رول ادا کیا، وہ اس تعلیم کا اثر ہے جو تعلیم وہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور جو اسلام کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر امن و سلامتی کی تعلیم کی بات کریں اور بھائی چارے کی بات کریں، تو دنیا کا کوئی مذہب بھی اس بھائی چارے کے خلاف بات نہیں کرتا اور امن اور سلامتی کے خلاف بات نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو مذہب کے پیروکار ہیں ان کا کریکٹر کیا ہے اور کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ اور اس دفعہ میں ابھی اپنی گفتگو میں باہر بھی اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ میں نے اس بات کو وٹنس کیا ہے دنیا میں بھی اور ملک کی سطح پر بھی، کہ جو اس دفعہ ہماری مذہبی قیادت، اسلامی مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت، اور جو ہمارے ادارے ہیں، فورسز ہیں، پولیس ہے، رینجرز نے جس طرح سے متحد ہو کر رول ادا کیا ہے، میں اور میری جو ساتھی تھے ان کو تو کچھ ذمہ داران نے ہمیں منع کیا کہ آپ ابھی ہجوم ہے، مجمع ہے اور مشتعل ہے، ابھی ادھر آپ قریب نہ جائیں، لیکن یہ سارے بھائی وہاں اندر موجود تھے، اور انہوں نے جس طرح سے اس بات کو ڈیلیور کیا ہے وہ اس تعلیم اور اس کریکٹر کی عکاس ہے جو ہم اس بات کے گواہ بنے ہیں، اور یہ گواہی یہاں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہے۔ اور جس طرح سے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم اس کلپریٹ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں جس نے دو مذاہب میں لڑائی کرانے کی کوشش کی ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی شر پسند ہو، اس کی نشاندہی ہوئے اور اس کو سزا دی جائے۔
دیکھیں سب سے پہلے تو میں تمام مکاتب فکر کے جو ہمارے مولانا حضرات ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، میں ان کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ جس طریقے سے پچھلے دنوں میں ایک واقعہ رونما ہوا، اس میں پاکستان پوسٹ آفس سے ایک خط جاتا ہے مختلف مساجد کے اندر، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف جنرل سٹورز پہ بھی جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے کیونکہ مسلمانوں کے اندر ایک غصہ، غم اور پھر ایک تشویش بھی پائی گئی، اسی بات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے جو ہے مظاہرین احتجاج کرنے کے لیے جن کے نام سے وہ خط آیا تھا اس علاقے میں، اس ایریے میں، اس کے گھر کے پاس پہنچے، اور وقتی فوری جو ہے وہ سندھ پولیس نے، سندھ رینجرز نے الرٹ ہوئی اور وہاں پر سیکورٹی فراہم کی ہماری مسیح برادری کو۔ لیکن جب بعد میں تمام لوگ، ہم جتنے سٹیک ہولڈرز تھے، تمام سیاسی جماعتیں، میں خود، میرے ساتھ ذیشان تنولی صاحب، پھر اسی طرح ایم پی اے فہیم پٹنی، لیاقت اسقانی صاحب جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، وہ بھی ایم پی ہیں، وہ بھی موجود تھے، اسی طرح پھر مفتی زبیر صاحب، مفتی وقاص صاحب، اور مفتی زاہد صاحب، علامہ بلال سلیم قادری صاحب جو سنی تحریک کے جنرل سیکرٹری ہیں، مفتی عبداللہ نوری صاحب جو ختم نبوت موومنٹ کے چیئرمین ہیں، بہت سارے لوگ وہاں پر اس وقت موجود تھے، اور ایک بہت بڑا ثانیہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل ثانیہ تھا، جس میں مختلف باہر کی ایجنسیز بھی ملوث ہو سکتی ہیں جو پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتی ہیں، لیکن بروقت الحمدللہ کارروائی سے، جس میں سندھ رینجرز نے، سندھ پولیس نے، ایس ایس پی سنگار ملک نے، ونگ کمانڈر راؤ بلال صاحب نے، سیکٹر کمانڈر صاحب بھی یہاں پر موجود تھے، اور جس طرح مشتعل افراد وہاں پر جمع تھے، اکٹھا تھے، اور جو غم و غصہ بینگا مسلم جو ان میں پایا جا رہا تھا، تو اس کو کنٹرول کرنا بڑی مہارت اور پیشہ ورانہ طریقے سے اس کو کنٹرول کیا سندھ رینجرز، سندھ پولیس نے، لیکن ساتھ ساتھ جو مختلف مذہبی رہنما تھے، انہوں نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا، اور الحمدللہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس سے کوئی جانی نقصان ہو، کوئی گھر جلایا جائے، یا کوئی ایسا واقعہ جو ایک انٹرنیشنل نیوز بنے، تو ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جو مسیح برادری اور جو مسلم امہ ہے، ان کے آپس میں ان کو لڑوانے کے لیے، اس بلدیہ ٹاؤن، اس کراچی شہر اور اس ملک کا امن خراب کرنے کے لیے یہ سازش لگ رہی تھی۔ ہم سب کا موقف ایک ہی ہے کہ اس گھنونی سازش میں کوئی بھی ہو، چاہے کوئی کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن جو اس نے گستاخی کی ہے، تو یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس کو کیفے پہنچائیں۔ اس میں تو کیا کہہ لیں کہ ہمارا اس وقت یہی تھا کہ اللہ اس کمیونٹی کی اپنی حفاظت کریں، اور اس میں جو ہم کر سکتے تھے، جو اپنی ورزی کے دائرہ کار میں رہ کے ہم کر سکتے تھے،